کیوں مومن پہ سکینہ نازل ہوتا ہے, کیوں اس کا ایمان بڑھتا ہے؟ خدا کہتا ہے دو اسباب, دو صفتیں ہیں, ان دو صفتوں پر غور کرو, ان کی وجہ سے ہے. مشکل میں پڑ گیا ہوں میں, اب میں مطمئن رہوں. کیوں؟ اللہ میرے اوپر سکون نازل کرے گا. کیوں نازل کرے گا؟ خدا فرما رہا ہے دو اوصاف پہ غور کرو. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا لشکر ہے. پہلی بات تو یہ سوچنا, زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا لشکر ہے. کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ دریا کے سامنے 6 لاکھ بنی اسرائیل, جن کے لیے اگر کشتیاں بنانی شروع کریں تو کئی سال تو چاہیے. پھر لکڑیاں ہیں نہیں کہ جن کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں, پانی میں جائیں گے تو ڈوب جائیں گے, پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے, اسلحہ کا کوئی امکان نہیں ہے. صحیح ہے. اب مادی اسباب کیا کہہ رہے ہیں؟ سمپل لاجک یہ کہہ رہی ہے آپ مارے گئے, ختم ہو گیا معاملہ. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے للہ جنود السماوات والارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا لشکر ہے. کیا مطلب؟ یعنی حضرت موسیٰ جانتے ہیں یہ پانی جس میں ڈوبنے کا ہمیں خوف ہے یہ اللہ کا لشکر ہے, یہ کوئی نیوٹرل پوزیشن میں نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں مثلا میں اور ایک دشمن لڑ رہے ہیں اور میں ڈر رہا ہوں یہ دشمن مجھے مارے گا, سامنے ایک آدمی کھڑا ہے وہ میری مدد کر سکتا ہے لیکن آدمی نیوٹرل ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ نیوٹرل پتہ نہیں میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اب جو بنی اسرائیل ہے وہ پانی کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے واقعے میں نیوٹرل ہے, یہ ہماری مدد کیوں کرے گا, ہم پاؤں رکھیں گے ڈوب جائیں گے. جبکہ حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ یہ پانی نیوٹرل نہیں ہے, یہ اللہ کا لشکر ہے, یہ ہماری مدد کرے گا. اب دیکھیں داستان کتنی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے یہ زمین و آسمان نیوٹرل ہے, یہ کسی کا نہیں ہے, اور ایک جانتا ہے کہ نہیں یہ زمین و آسمان اس کا ہے جس کی خاطر میں نے سب کچھ کیا ہے, اب یہ زمین و آسمان میرا ساتھ دے گا. حضرت موسیٰ جانتے ہیں میں نے خدا کے لیے کیا ہے, اور یہ زمین و آسمان یہ پانی یہ اللہ کا لشکر ہے, یہ میرا ساتھ دے گا. اب چونکہ ان کو یقین ہے پانی ساتھ دے رہا ہے اور فرعون پانی میں ڈوب رہا ہے, اور حضرت موسیٰ جانتے ہیں اللہ کا لشکر ہے, ختم ہو گیا معاملہ. خدا انہیں متعال فرماتا ہے تم اس بات کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لو, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جتنا کچھ ہے یہ لشکر ہے اور اللہ کا لشکر ہے. اپنی مرضی سے کروائے گا, پانی کو حکم دے گا, ہوا کو حکم دے گا, مٹی کو حکم دے گا, زمین کو حکم دے گا. فرض کیجئے پانی علیحدہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرعون آ جاتا اپنی فوج کے ساتھ, اسلحے لیتا, شمشیروں سے حملے کر دیتا. وہ شمشیریں کس کی ہیں؟ وہ فرعون کی ہیں, وہ بھی تو خدا کی ہیں. شمشیر سے حملے کرتا, بدن کے اوپر وار کرتا, یہ بدن کس کا ہے؟ کس کے حکم پہ کٹے گا, کس کے حکم پہ جلے گا, کس کے حکم پہ ختم ہوگا, کس کے حکم پہ بچے گا؟ سب خدا کے حکم پر. ایک نبی کو 100 سال کے لیے مار دیا, 100 سال کے بعد زندہ کیا. کہا کتنے عرصہ رہے؟ کہا تھوڑا سا وقت. کہا 100 سال رہے ہو, اپنے گدھے کے جسم کو دیکھو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, اور کھانے کو دیکھو تو سڑا نہیں ہے ابھی. جس جانور کے جسم کو تم سمجھ رہے تھے کھانے سے زیادہ پائیدار ہے وہ تو سڑ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, ہڈیوں میں بوسا بھرا ہوا ہے, 100 سال ہو گئے. اور جس کھانے کو تم سمجھ رہے تھے کہ یہ بالکل پائیدار نہیں ہے اس کو ہم نے سڑنے نہیں دیا ہے. یہ خدا کی طاقت ہے. فرماتے سب کچھ میرا لشکر ہے تو ہوگا کیا؟ وہ جو میں چاہوں گا. حضرت ابراہیم آگ میں ڈل گئے, اس آگ کا کام ہے جلانا, اور اس گوشت کا کام ہے اتنی حرارت کے اوپر ختم ہو جانا. خدا نے کہا نہیں یہ میرا لشکر ہے, کسی اور کا تھوڑی ہے. جب میں چاہوں گا آگ جلائے گی, اور جب میں نہیں چاہوں گا آگ نہیں جلائے گی. پھر آپ کہیں گے کربلا کے واقعے میں کیوں ایسا ہو گیا؟ مولا کی شہادت ہو گئی. تو اب آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیے گا اس شہادت پر کوئی نقصان ہوا؟ کچھ ہوا؟ کوئی خطرہ ہوا؟ کوئی نقصان تھا کیا؟ اگلا جملہ دیکھیے گا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کی تشریح بھی رک لیجئے پھر بعد میں بتاتا ہوں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان سب اللہ کا لشکر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, یہ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ زمین و آسمان اللہ کا لشکر ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھو خدا سب جانتا ہے اور سب سمجھتا ہے.
کبھی یہ مت سوچنا میں مصیبت میں ہوں، پتہ نہیں خدا جانتا ہے یا نہیں جانتا. نہیں، خدا جانتا ہے، سب جانتا ہے. حکیمہ سب چیزوں میں دانائی رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، ایک وزڈم ہے اس کے پیچھے. کوئی کام بلا سبب نہیں کرے گا. اگر تم زنجیروں میں بندھے ہوئے کال کوٹری میں بھی پڑے ہو نا، تو خدا نے کوئی حکمت سوچی ہے. مطمئن رہو، سب خدا کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پہلی بات تو یہ سوچو کہ زمین و آسمان کا لشکر اللہ کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے. دوسری بات یہ سوچو اگر تمہارے خلاف کچھ ہو بھی گیا ہے تو ایک بات تو یہ کہ وہ علیم ہے، سمجھتا ہے. دوسری بات یہ ہے حکیم ہے، دانائی رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے. تمہیں نہیں پتا چلے گا کیوں ہوا ہے، خدا جانتا ہے کیوں ہوا ہے. صبر کر لو، خدا کی حکمت پر اعتماد کر لو. ہم اور آپ اپنی زندگی میں اٹھا کے دیکھیں، دسیوں کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں عذاب الہی سے کم نہیں ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ کاش وہ ہوا. خدا کا شکر وہ ہوا جو ہوا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر مصیبت آ گئی تھی. حکمت ہے خدا کے کام میں. ان باتوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. جب نہیں سمجھ پا رہے وہ اطمینان دلوں میں نہیں آ رہا. اب آپ تصور فرمائیے، 7ویں امام زندان کی کال کوٹری میں رہے اتنا لمبا عرصہ، تنہائیوں میں، اندھیروں میں. وہ کوٹریاں بھی عجیب کوٹریاں اور وہ زندان بھی عجیب زندان کہ مثلا 8ویں امام کا زندان ایسا تھا کہ کمر تک نہیں سیدھی کر سکتے تھے، کمر بھی جھکی رہتی تھی. اپنے آپ سے کوئی پوچھے ان زندانوں میں رہنے کی طاقت کیسے آتی تھی؟ چلو یہ آپ کہیں گے بھائی معصوم تھے، معصوم کے ماننے والے بھی رہے ہیں، عام انسان بھی رہے ہیں. 10 سال، 15 سال کال کوٹریوں کے اندر 15 سال زندگی گزارتی. کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی سبب نہیں انسان کے. ظاہری طور پہ کیا سبب ہے، لیکن جھیل گئے، ساری مصیبتیں جھیل گئے. ابھی پتہ نہیں، میں نے شاید پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک زمانے میں عراقی دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا تو ایک عراقی دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ایک دوست کے نوزاد بچے کا سر اس کے سامنے فرش پہ پٹک کے مار دیا تھا اسے. کس بات پر؟ اس بات پہ کہ تو خمینی کا ماننے والا ہے، صدام کے دور میں. جب میں دوبارہ سوچنے لگتا ہوں نا تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. صاف بات ہے، آیا واقعا اتنا ایمان ہے ہمارے دلوں کے اندر، اتنا اسلام ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے اور میں شکوہ نہ کروں، خدا سے شکوہ نہ کروں اور خدا راضی ہیں؟ آیا واقعا ہم خدا سے راضی ہیں؟ اتنے راضی ہیں جتنا یہ بندگان خدا راضی تھے؟ اتنا سوچیں تب سمجھ میں آتا ہے سکینہ اور اطمینان کسے کہتے ہیں. سکینہ اور اطمینان یہ تھوڑی ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے نقصان کے اوپر آپ مطمئن رہیے. آپ کی زندگی خطرے میں ہو، آپ کی زندگی اپنی خطرے میں ہو نا، یہ آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. آپ کی چاہنے والوں کی زندگی خطرے میں چلی جائے، ماننے والوں کی زندگی خطرے میں، یہ بہت مشکل کام ہے. اس موقع پر انسان اطمینان سے زندگی گزار دے، بہت سخت ہے، عجیب ہے. اچھا یہ اطمینان آتا کہاں سے ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد لو. نماز سے مدد، اتنی اہمیت ہے نماز کی، اتنی اہمیت ہے کہ وہ یہ اطمینان دلا دے گی، وہ یہ سکون دلا دے گی اگر میں اور آپ نماز کے اوپر اہمیت دے گا. اور جتنے لوگوں نے یہ ساری مصیبتیں جھیلی ہوتی ہیں یہ سب رابطوں سے جھیلی ہوتی ہیں، یہ سب ایک رابطہ بنا کر رکھتے ہیں، اس رابطے کے اندر یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہتے ہیں. اور وہ رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ وہ رابطہ خدا سے رابطہ ہے، اہل بیت سے رابطہ ہے، ان کی مظلومیتوں سے رابطہ ہے. ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں بار بار لاتے رہتے ہیں اور سب کا سب جھیل جاتے ہیں، ساری مصیبتیں جھیل جاتے ہیں. بس واقعات بے تحاشا ہیں کہ جو معصوموں کے واقعات، معصومین علیہ السلام کے، غیر معصومین علیہ السلام کے، جس میں لوگ ان تمام مصیبتوں کو جھیل گئے نماز اور رابطے کی وجہ سے. اور بہت آسان کام، جیسے ہم نے کل اس عقیدت مند کا تذکرہ کیا نا کہ اس کے سامنے معاویہ نے کہا کہ تیرے 2 بیٹے کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ میں تو اپنے مولا سے شرمندہ ہوں کہ میں کیوں زندہ ہوں. ہمیشہ ایک رابطے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تھوڑا بہت مقایسہ بھی برا نہیں ہے، تھوڑا بہت مقایسہ بھی برا نہیں ہے. بس آپ اللہ کی خاطر کسی کام میں نکلے، ایک دفعہ آپ دنیا کی کسی کام کی خاطر نکلتے ہیں، حلال ہو تب بھی صحیح ہے،
حرام ہو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو، تو آپ جھیلیے جو کچھ بھی جھیلنا ہے. اگر خدا کی خاطر کسی کام سے نکلیں، چاہے وہ رزق حلال کی تلاش ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو صبر دلائیے کہ میں خدا کی خاطر نکلا ہوں. اگر خدا کی خاطر نکلا ہوں میں اس مصیبت کو جھیلوں گا. کیوں؟ خدا کی خاطر جھیل رہا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے مقایسے میں، وہ یہ کہ میں اس کائنات کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہوں. یہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جن کی حیثیت تھی وہ بھی خدا کی خاطر اس سے برا جھیلتے رہے تھے، اس سے زیادہ مصیبتیں جھیلتے رہے تھے. مثلا اگر آپ کبھی، اب انسان جملے بولے تو بڑا خود بھی عجیب سا لگنے لگتا ہے. مثلا آپ کہیں گرمی میں گزر رہے ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ دنیا کے اندر تنہا رہ گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے جیسے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہر چیز آپ کے خلاف ہے. ذرا سوچیے گا چوتھے امام بھی ایسے ہی کسی بازار سے گزرے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں، لیکن مولا گزر گئے. مولا نے خدا سے ایک لفظ شکوے کا نہیں کہا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، مولا گزرتے چلے گئے. یہ ہو گیا نا. ساتویں امام اتنے زندانوں کے اندر رہے، اتنی مصیبتیں جھیلتے رہے، خدا کی خاطر جھیلتے چلے گئے. ان کا یہ اللہ کی خاطر ہے، ہم جھیلیں گے، کوئی مشکل نہیں. اور اب جب بات ہوتی ہے نا سکینہ اور اطمینان کی، تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ تمام باتیں کہنا تو واقعاً بہت آسان ہے، لیکن ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھیے گا. واقعی کربلا میں مرد مصیبتیں جھیلتے رہے. مرد ہے مثلا دل میں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، مصیبتیں جھیلنا آسان ہوتا ہے نسبتاً. پھر اپنے آپ سے انسان سوچتا ہے یہاں پر ایسے جوان تھے جو اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھے رہے. یہ سخت کام ہے، واقعاً سخت کام. مثلا حضرت ابو الفضل عباس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے آخر وقت تک اپنے بھائی کے حکم کا انتظار کرتے رہے. فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ، اگر شروع میں چلے جاتے بھائی تنہا رہ جاتا، آخر وقت تک انتظار کرتے رہے کہ میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا. فضیلتوں میں سے ایک فضیلت. جوان اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھے رہے، یہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. لیکن اپنے دل سے انسان پوچھتا ہے یہ مصائب بی بی زینب نے کیسے برداشت کر لیے؟ خدا نے کون سا اطمینان ان بی بی کے دل کے اندر ڈال دیا تھا؟ عورت جذبات رکھتی ہے، عورت کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا، لیکن یہ بی بی آج جب اطمینان کے ساتھ جھیلتی رہی، سارے واقعات دیکھتی رہی ہیں، بہت اطمینان دکھایا ہے. اب اطمینان کی عروج کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. بی بی نے اپنے 2 بچوں کو بھیج دیا، بچوں کے سر آ گئے، لاشیں آئے، بی بی نے گریہ نہیں کیا، کہا میرے بھائی کی ذات پر قربان ہے. بہت اطمینان چاہیے، بڑا عجیب اطمینان چاہیے. جیسا کہ روایات مشہور ہیں، جب زندان کے اندر تھی تو بچوں کے سر آ گئے، بی بی نے سروں کو لے لیا، دوسرے سروں کا انتظار کیا. سید الشہداء کا سر آیا، اس کے اوپر ماتم کرنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا یہ 2 بچوں کی ماں کون ہے جو اس پر روتی نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا زینب کبریٰ ہے، اپنے بھائی کے سر پہ ماتم کر رہی ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ہے پاک پروردگار تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما.